نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم۔ واقیموا اور قائم کرو تم الصلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 43 ہے۔ اس میں 3 جملے ہیں ایک آیت میں۔ پہلے جملے میں کہا کہ نماز قائم کریں، دوسرے جملے میں کہا کہ زکوٰۃ ادا کریں، اور تیسرے جملے میں کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ اب 2 جملوں کے متعلق گفتگو کل آپ سن چکے ہیں۔ آج جو گفتگو ہے وہ صرف ورکعوا مع الراکعین کے متعلق ہے۔ حکم یہ دیا گیا، ویسے تو حکم یہاں پر سیاق و سباق کے لحاظ سے یہودیوں کو ہے، لیکن سارے مسلمان جو ہے وہ قیامت تک آنے والے اس میں شامل ہیں۔ ورکعوا مع الراکعین کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ رکوع کوئی الگ عبادت ہے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں، نماز ایک عبادت کا نام ہے، زکوٰۃ ایک عبادت کا نام ہے، لیکن رکوع جو ہے وہ مستقل کوئی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ایک عبادت کا جز ہے، ایک عبادت کا رکن ہے۔ نماز کا ایک رکن ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رکوع۔ اب رکوع کا لفظی معنی بھی جھکنا ہے۔ اب اسی معنی کے لحاظ سے تو یہ لفظ سجدے پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ جھکنے کی جو انتہائی حالت ہے اس کو سجدہ کہتے ہیں، اور جو ابتدائی حالت ہے اس کو رکوع کہتے ہیں۔ اب یہ صرف رکوع کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پہ، ورکعوا مع الراکعین رکوع کرو، تو رکوع تو کوئی مستقل عبادت نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ عربی میں کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جز بول کر اس سے کل مراد لی جاتی ہے۔ کسی چیز کی ایک جز کا جب ذکر ہونا تو اس سے وہ صرف جز مراد نہیں ہوتی، کل مراد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر رکوع بول کر صرف رکوع مراد نہیں ہے، پوری نماز مراد ہے۔ ورکعوا مع الراکعین معنی کیا بنے گا؟ تم نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اب جب یہ معنی بن گیا ہے تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا نماز ادا کرو، اب دوبارہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس میں فرق یہ ہے کہ آپ سامنے دیکھ بھی رہے ہیں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے صرف نماز قائم کرنے کا حکم تھا، اور یہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے جماعت کے ساتھ۔ ورکعوا رکوع کرو، مع الراکعین نماز ادا کرو نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جماعت کے ساتھ ہے۔ اب اسی وجہ سے مفسرین نے یہاں پر پھر جو مسئلہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نماز با جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ جو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو فقہاء کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت، ان کا نظریہ، ان کا مسلک اور سوچ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ سب کے ذمے لازم ہے، جس کو واجب کہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اس کو چھوڑے گا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی موجود ہیں، وہ تو یہ کہتے تھے کہ سرے سے اس آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں کہ جو اپنے گھر میں پڑھے اور جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھتا ہو، اس لیے جماعت کو وہ واجب قرار دیتے تھے۔ اب ان کی دلائل کون سے ہیں؟ تو بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے سوا ہوتی ہی نہیں ہے۔ لا صلاۃ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس کا ظاہر معنی لیا ہے، اور ظاہر معنی کیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، لہذا جماعت میں شامل ہونا یہ کیا ہے؟ یہ ضروری اور لازم اور واجب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، مسلم شریف میں ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور نبینا تھے آنکھوں سے، انہیں نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہوئے، یا رسول اللہ، میں مسجد میں آنے میں تکلیف محسوس کرتا ہوں، نبینا آدمی ہوں، نظر کچھ نہیں آتا، اور مجھے مسجد تک لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اجازت دے دی، اس کی حالت کو دیکھا تو اجازت دے دی، لیکن جب جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ٹھہرو سنو، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ جب اذان ہوتی ہے مسجد میں تمہارے کانوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں، جب اذان ہوتی ہے تو اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے۔ فرمایا تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اب تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں نماز کو، ہمارے یہاں کیا مقام و حیثیت ہوتی ہے؟ کبھی آگے پڑھ لی، کبھی پیچھے پڑھ لی، کبھی گھر میں پڑھ لی، جدھر آیا پڑھ لی، یہ کیا ترتیب ہے؟ اگر صرف اسی ایک چیز کو آدمی سمجھ جائے اور اسے ذہن میں رکھ لے تو پھر ہمیں کسی کو بتانے سمجھانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ نماز کی حیثیت جب سامنے آ گئی ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، واجب ہے، ضروری ہے، ہمارے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ کسی شرعی عذر کی وجہ سے کسی کے لیے چھوٹ ہو سکتی ہے، بیمار ہے جو چلنے پھرنے سے بالکل قاصر ہے، یہ کوئی ایسا کوئی شرعی عذر ہے تو اس کے لیے ہے، تو باقی سب کے لیے کہاں چھوٹ ہو سکتی ہے؟ اور جب یہ چھوٹ نہیں ہے تو خود بخود آپ دیکھیں گے جب ذہن میں یہ تصور اور یہ سوچ اور یہ مسئلہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے بغیر کسی کے کہنے اور دعوت دینے کے مسجدیں بھر جائیں گی، وقت پہ سارے آئیں گے۔ پھر جماعت اس لیے کہ جماعت کے بغیر ہم سوچیں گے ہماری نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبینا آدمی کو بھی کہا تھا کہ جب تمہیں اذان کی آواز آ رہی ہو نا، اور یہ اذان کی آواز سے مراد کیا ہے کہ وہ بغیر سپیکر کے پوری بستی میں جہاں تک اذان کی آواز پہنچے تو وہ اگر مسجد میں نہیں آتا تو اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے پورے محلے کو، پورے علاقے کے لوگوں کو جہاں بھی ہے تو وہاں اپنے قریب کی مسجد میں جائے اور جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف میں ہی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتا اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ من سمع النداء، جس نے آواز سن لی اذان کی، فلم یجب، پھر جواب نہیں دیتا۔ اب یاد رکھیے گا اذان کے جواب دینے کے دو طریقے ہیں، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، دونوں ہونے چاہیے۔ کیا؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اذان کا جواب کیسے دیں گے؟ جو الفاظ کے مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ ہم جہاں بیٹھے ہیں گھر میں وہی ساتھ ساتھ الفاظ کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان الفاظ کو ہم دہرا رہی ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یہ الفاظ ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ الفاظ کہیں۔ یہ الفاظ دہرانا یہ کیا ہے؟ جواب دینا، یہ منہ سے جواب ہے۔ اور اصل جواب کیا ہے؟ اپنے عمل سے جواب دے۔ مؤذن نے کیا کہا؟ آؤ مسجد میں، آؤ کامیابی کی طرف، آتا نہیں، آیا ہے نہیں آتا۔ جب نہیں آتا تو اس نے گویا کہ مؤذن کی بات کا جواب دیا نہیں ہے، ایک کان سے ڈالی ہے دوسرے کان سے اس نے آواز نکال دی ہے، بلانے والے نے بلایا اس کے بلانے پہ مسجد میں آیا نہیں ہے۔ دیکھیں محلے کا کوئی عام سا آدمی مجھے کسی کام کے لیے بلائے نا تو مجھے کتنا خیال رہتا ہے کہ بھائی وہ خفا ہو جائے گا، وہ میرا پڑوسی ہے، وہ میرا محلے دار ہے، اس سے میری راستے میں ملاقات ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، بری بات ہے، اس نے مجھے کیا کسی کام کے لیے بلایا ہے تو اب جانا چاہیے، اس کی بات تو سنوں کم از کم، ملاقات تو کروں، سے باہر بلا رہا ہے مجھے۔ اور اللہ کی ذات جس کو بلا رہی ہو پھر ہم ایک کان سے ڈالیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، تو یہ ہے جی من سمع النداء فلم یجب، آواز سنی اذان کی اور جواب نہیں دے رہا، یعنی مسجد میں نہیں آتا، فلا صلاۃ لہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فلا صلاۃ لہ، ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جن کی بنیاد پر امت کے اکثریت، بہت سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہائے امت، ان کا سوچ اور نظریہ کیا تھا کہ یہ جماعت میں شریک ہونا یہ سب کے لیے لازم، ضروری اور واجب ہے۔ البتہ بعض فقہائے کرام نے یہ لکھا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ بھی بالکل ایسے ہے کہ جو قریب الوجوب ہے، بات وہی ہو گئی ہے۔ جب اس کو بھی سنت مؤکدہ کو بھی زیادہ تاکید والا بھی کہہ دیا اور قریب الوجوب کہہ کر صبح کی سنتوں کے ساتھ اس کی مثال بھی دے دی کہ جس طرح صبح کی سنتے ہیں کہ یہ اگرچہ سنت ہیں لیکن ان کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے بعض فقہاء اس طرف کی ہیں کہ یہ صرف مسنون نہیں ہے، یہ تقریباً قریب واجب کے حکم میں ہے۔ بالکل اسی طرح جماعت جو ہے اس میں شریک ہونا یہ اگرچہ واجب نہ بھی ہو لیکن ایسی سنت مؤکدہ ہے جو قریب الوجوب ہے۔ اب یہ جو جتنی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے،
یہ صرف اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کے طور پر فقہائے کرام نے کی ہے بس۔ میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ بات تب بنے گی کہ جب ہم اس چیز میں پڑے بغیر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے، ہم اس کو اپنے لیے لازم، واجب اور ضروری سمجھیں۔ یہ تو ہمارے لیے، عوام کے لیے تو یہ بات ہی نہیں ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے، یہ بات تو ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے اس کے دلائل اکٹھے کرنے ہیں۔ فقہائے کرام یہ ان کا کام ہے، یہ تو وہ اپنے سلسلے میں بات کریں گے۔ ہمارے لیے تو سب کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ اور پھر اس ضمن میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو مسلم شریف میں ہے۔ سیاہ ستہ میں سے جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں سے جو دوسرے نمبر کی کتاب ہے مسلم شریف، اس میں جو ہے وہ ایک فرمان ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ جماعت میں شریک ہونے میں کوتاہی کر رہا تھا، اب اس کو سمجھا رہے ہیں، اور اس کو سمجھاتے ہوئے وہاں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہترین طریقے، سنن ہدا، بہترین طریقے نکالے ہیں، اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی ان 5 وقتہ نمازوں کو وہاں پہ ادا کرے کہ جہاں پہ جو ہے سارے مل کے مسجد میں ادا کرتے، جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے ہے جس کی اللہ نے ان کو ہدایت فرمائی ہے۔ اب جو سنت کو چھوڑے گا تو جو نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو فلاں آدمی جو ہے وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے دور میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دور پایا ہے۔ اس دور میں جن پر منافقت کی مہر لگی تھی نا، وہ بھی ڈر کے مارے جماعت سے پیچھے نہیں رہتے تھے، وہ بھی جماعتوں میں شریک ہوتے تھے۔ جن کا نفاق بالکل کھلا ہوا تھا وہ بھی شریک ہوتے تھے۔ لیکن آج لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ سستی کرتے ہیں اور جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتے۔ اب پھر ساتھ ہی فضیلت بھی بیان کی کہ جو مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے ایک نیکی عطا کرتے ہیں، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ فضائل ہیں جن کی بنیاد پر ضروری کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ کہاں پہ ادا کرے؟ مسجد میں۔ اور عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی شریف میں ہے، ایک آدمی آیا، سئل عن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ آ کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے جی ایک آدمی ہے یصوم النہار و یقوم اللیل، روزانہ دن کو روزہ رکھتا ہے، روزانہ رات کو کھڑے ہو کر نفل پڑھتا رہتا ہے، یہ کیسا آدمی تھا؟ اور حدیث ہے ترمذی شریف میں، صحیح ترین حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ کیا آدمی آیا، اس نے آگے پوچھا، سئل عن ابن عباس عن رجل یصوم النہار و یقوم اللیل، کہ جی ایک آدمی ہے روزانہ روزہ بھی رکھتا ہے نفلی، اور رات کو ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے، لیکن ساتھ کرتا کیا ہے؟ لا یشہد جمعۃ ولا جمعۃ، نہ لوگوں کے ساتھ جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، نہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز، بس آپ نہیں پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ابن عباس نے فرمایا ہوا فی النار، یہ جہنمی ہے، ہوا فی النار، یہ جہنمی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ پوچھنے والا 1 مہینے تک بار بار جدھر ملتا نا یہی مسئلہ پوچھتا تھا، سنا ہونا جی اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، تو پھر کہتے تھے وہ جہنمی ہے۔ 1 مہینے تک وہ یہی پوچھتا رہا، 1 مہینے تک ابن عباس اس کو یہی جواب دیتے رہے۔ تو آپ اندازہ کریں اس کی کیا حیثیت اور مقام ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ یاسین میں کہ ہم جتنے لوگ اعمال کرتے ہیں نکتب، ہم لکھ رہے ہیں ان کو، ما قدموا، جو وہ آگے بھیجتے ہیں، وآثارہم، یہ آثار کیا ہے؟ اب آثار کی ایک تشریح کی گئی ہے، وہ اعمال کے جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہوں، دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے نا، پھر بھی لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ مساجد کا بنانا، راستوں کا بنانا، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر کے چلے جانا، اپنی اولاد کو دین پڑھا دینا، صدقہ جاریہ، یہ جتنے صدقات جاریہ ہیں یہ لکھے جاتے رہتے۔ ایک یہ ہے وآثارہم، اور آثارہم کا ایک معنی یہ ہے کہ تم جو نماز کے لیے جاتے ہو نا تو نماز کا ثواب الگ لکھا جاتا ہے، وآثارہم، اور تمہارے نقش قدم، ایک ایک جو قدم اٹھاتے ہو اس کا تمہیں ثواب الگ ملتا ہے۔ اور اسی جو ہے وہ آیت کے ضمن میں پھر مفسرین نے واقعہ بھی لکھا کہ مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئے، بہت دور رہتے تھے، مسجد سے بہت کافی دور رہتے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے قریب کوئی پلاٹ لے لیں، یہاں مکان بنائیں، وہاں دور سے آنا پڑتا ہے مسجد کی طرف، تو یہاں رہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو وہیں سے آیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک ایک قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آتے ہو نا، وہ آخری کونے سے آتے ہو تو قریب والے 2 قدم اٹھائے مسجد میں آ گئے ہیں، تو اتنے دور سے تم آتے ہو، اللہ تمہارے ایک ایک قدم پر تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد وہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے۔ پہلے جہاں قدم اٹھا کر 50 قدموں سے وہ مسجد میں پہنچتے تھے نا، اب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے 100 قدم اٹھا کے مسجد میں پہنچتے ہیں تاکہ ہماری نیکیوں میں کیا ہو؟ اضافہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جو کیا کریں، اپنی نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ با اتمام ادا کریں۔ جب یہ ذہن بن جائے گا نا انشاءاللہ تو خود بخود آپ دیکھیں کہ مسجدیں آباد ہوں گی۔ ہم جو ہے وہ مسجد میں جب سارے آئیں گے تو پھر کسی کو کہنے کی آؤ بھائی نہیں، کوئی مسئلہ ہی بنے گا، خود بخود اللہ کی ذات ان مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دیں گے۔ تو اس چیز کا خصوصی اہتمام کریں کہ ہم اس کی حیثیت کو سمجھیں۔ گھروں میں بغیر عذر کے یا بغیر جماعت کے نماز کو آگے پیچھے کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ منافقت کی علامت قرار دی گئی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں منافق تو بالکل سستی کے ساتھ تھکے ہارے ہوئے۔ تو یہ تھکے ہارے ہوئے نہیں بلکہ خوش ہر وقت ذہن رہے کہ کب اذان اور وقت ہو کہ میں وقت پہ مسجد میں پہنچوں اور سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔